بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کے پاس AQTs کے نمبر ہیں، میرا نمبر ہے، آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اور کائنڈلی آپ لوگ کال مت کیا کیجیے کیونکہ سب ماشاءاللہ بزی لوگ ہیں، تو سب کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو آپ لوگ میسج پہ بات کر لیا کریں۔ اچھا، آج ہمارا سبق نمبر 2 شروع ہوگا۔ بہت نئے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں، ان کو بہت بہت خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد کہ آپ سب کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے، اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے چنا ہے اور بہترین کام کے لیے چنا ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ پہلا قدم ہم اٹھا چکے ہیں، ہم قرآن سیکھنے لگے ہیں، لیکن ہم نے یہاں رکنا نہیں ہے، ہم نے آگے سکھانا بھی ہے۔ تو آپ لوگوں نے ٹیچر موڈ میں بیٹھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹیچر موڈ میں بیٹھیں، اسٹوڈنٹ موڈ میں نہیں بیٹھنا۔ آپ نے اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ جو کچھ ہم آج یہاں سیکھیں گے وہ ہم نے آگے سکھانا بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کی کلاس میں ہم ماشاءاللہ پہلی کلاس آپ اٹینڈ کر چکے ہیں، دوسری کلاس ہے ہماری، تو اس میں آج جو ہے ہم سیکھیں گے آج ہم سیکھیں گے سورہ فاتحہ ہماری شروع ہونے جا رہی ہے۔ پہلے ہم نے تعوذ پڑھا تھا، اور آج سورہ فاتحہ کی ہم پہلی 3 آیات پڑھیں گے۔ گرامر میں بھی ہم بہت مزے کے کچھ اشارے سیکھیں گے، اور اس میں ہم واحد سے جمع بنانا سیکھیں گے کہ وہ کیسے بنتا ہے، آج ہم وہ طریقہ سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس سبق میں آج ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 1390 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو دیکھیں ہماری بیٹری کہاں جا رہی ہے۔ ہم نے اس بیٹری کو آپ کو بتایا تھا نا، ہم نے 40,000 سے اوپر تک اس کو چارج کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری بیٹری آج جو ہے اس سبق کے اختتام پر اتنی ہو جائے گی۔ اور سبق نمبر 2 کے اختتام پر جو ہمارے ذخیرہ الفاظ ہیں وہ 27 ہو جائیں گے، جو قرآن میں 8,000 سے بھی زائد بار آئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا تعارف آج ہم دیکھیں گے۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ سورت ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی تھی، پہلی مکمل سورت نازل ہوئی تھی، یہ اتنی اہم ہے کہ اس کو ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ خود لگائیں اس سے اندازہ کہ کتنی امپورٹنٹ سورت ہے۔ دن میں کئی بار ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اگر ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ کو دیکھیں تو وہ قرآن میں تقریباً 9,000 بار آئے ہیں۔ یہ جو ریڈ ہائی لائٹڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں۔ تو دیکھیں سورہ فاتحہ اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں، سمجھ کے پڑھ لیں، تو ہم قرآن میں آنے والے 9,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ تو پورے شوق اور محبت سے آپ بیٹھیں اس کلاس میں، ہم بہت اچھا اور بہت کچھ سیکھنے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم پہلے ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں، ورڈز کو بریک کرنا سیکھتے ہیں، اور پھر آگے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلنگ دیکھتے ہیں، اور پھر ہم گرامر پارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسمی نام سے، اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ جی اب دیکھتے ہیں اگر ہم اس کے ٹکڑے کریں تو 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ بی الگ ہے اور اسم الگ ہے، ٹھیک ہے؟ بی
الگ لفظ ہے اور اسم الگ ہے. بی کا مطلب کیا ہے؟ سے. اور اسم بہت کامن ہے, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اسم کا مطلب ہے نام. کہتے ہیں نا آپ کا اسم گرامی کیا ہے, تو اسی سے ہے. یعنی اردو میں بھی آپ کو پتہ ہے نا بہت سے زبانوں کے الفاظ ہیں, تو عربی کا ہی یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. تو اسم کا کیا مطلب ہے؟ کہ نام. ٹھیک ہے. اور اس کی واحد جو ہے وہ اسم ہے, اور جمع جو ہے اسماء. اسماء آپ لوگ بہت کامنلی یوز کرتے ہیں, کوئی نیا لفظ نہیں ہے یہ ہمارے لیے. کوئی مجھے بتائے گا اس کی مثال اسماء کی, کہ کہاں یوز کرتے ہیں ہم؟ کسی کو آتا ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتائے. اسماء حسنہ. بالکل, اسماء حسنہ ہم لوگ بہت کامنلی استعمال کرتے ہیں اس کو. تو یہ بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہے. اسماء الحسنہ, اللہ کے بہترین نام. آگے دیکھتے ہیں الرحمن. الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ بہت مہربان. اچھا, اب آپ نے جو آج تک الرحمن کے ترجمے پڑھے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. آج ہم اس کا بالکل الگ طرح سے اس کو دیکھیں گے. راحمیم اس کا روٹ لیٹر ہے. اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا, جسٹ آپ لوگ ایک نظر دیکھ لیا کریں, اس کو آپ نے رٹنا نہیں ہے. بس آپ کی انفارمیشن کے لیے آگے چل کے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ روٹ لیٹر کیا ہوتے ہیں. جسے آپ نے پڑھا تھا نا شروع میں کہ مادہ ہوتا ہے, یہ مادہ لفظ ہوتا ہے, جس سے جس میں بھی یہ مادہ لفظ ہوگا نا اس میں اسی طرح کے معنی پائے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں الرحمن. اسی طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے, جو اسی وزن پہ آتے ہیں نا, جیسے غضبان, عطشان, اسی طرح ہے رحمان. تو غضبان کا کیا مطلب ہے؟ شدید غصے میں, شدید غصے میں. تو رحمان کا کیا مطلب ہوا؟ شدید رحمت والا, پرجوش رحمت والا, انٹینسلی مرسیفل. تو اسی طرح عطشان بھی اسی وزن پہ ہے. عطشان کا مطلب ہوتا ہے شدید پیاسا. تو اسی طرح شدت پائی جاتی ہے. آپ الرحمن کے وزن پہ جتنے بھی عربک ورڈز دیکھیں گے نا, تو اس میں شدت کا عنصر پایا جاتا ہے. الرحیم کیا ہے؟ رحم کرنے والا. تو رحم کرنے والا کس طرح رحم کرنے والا, وہ ہم اس کا اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس میں تسلسل پایا جاتا ہے, کنٹینیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی مسلسل رحم کرنے والا. بالکل اسی وزن پہ دیکھیں, رحیم کے وزن پہ ہے جمیل, کریم. تو جمیل کیا ہے؟ اردو میں بھی ہم نام بھی سنتے ہیں, نام بھی رکھے جاتے ہیں نا, جمیل نام بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. لیکن ایسا خوبصورت نہیں جو کل بدصورت تھا, یا کل ہوگا بدصورت, آج خوبصورت ہے کل خوبصورت نہیں تھا یا نہیں ہوگا. نہیں, مسلسل خوبصورت, کنٹینیوٹی ہے, رکاوٹ نہیں ہے, مسلسل ہے. ٹھیک ہے. وقفہ نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے. کریم کیا ہے؟ اچھے اخلاق والا. یہ نہیں اس کو آپ اچھے اخلاق والا یا اس کو کریم نہیں کہہ سکتے جو کل بد اخلاق تھا, اچھی طرح بات نہیں کرتا تھا یا لڑتا جھگڑتا تھا, آج وہ اچھا ہو گیا. نہیں, جو ہمیشہ سے اچھے اخلاق والا ہے, ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس میں رکاوٹ, اس کے اچھائی میں رکاوٹ نہیں آ رہی, ٹوٹ نہیں رہا, وقفہ نہیں آ رہا. یعنی کنٹینیوٹی ہے, مسلسل ہے, تسلسل ہوتا ہے اس میں. تو وہ کہلاتا ہے الرحیم, یعنی مسلسل رحم کرنے والا. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ رحمت کے جوش کو آپ تسلسل سے ضرب دیں, بالکل اسی طرح آپ تصور کریں کہ رحمت کی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. رحمت کی موسلا دھار بارش مسلسل ہو رہی ہے. ایک تو بارش ہوتی ہے نا وقفے وقفے سے, نہیں ویسے ہی نہیں, یا ہلکی ہلکی ہوتی رہتی ہے, اس طرح بھی نہیں, موسلا دھار ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والے. اس کو آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں, تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلسل اور شدید رحمان اور رحیم ہے. اور کس طرح رحمت والا؟ جو ہر قسم کی ضرورت کا خیال محبت کے ساتھ رکھتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ ضرورت کا خیال کر رہے, ایک ہوتا ہے محبت سے خیال کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کون ہے, کس طرح کا رحمان ہے؟ جو ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت کے ساتھ خیال رکھتا ہے. تو آپ ذرا اللہ کی رحمت کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں آنکھیں دی, کان, ہاتھ, ناک, پھر رشتے دیے, ماں باپ, دوست, بہن, بھائی,
اولاد، زمین آسمان دیے، کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں دی. تو یہ محبت ہے نا. محبت کے ساتھ جو خیال رکھے اس کو کہتے ہیں رحمان. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم اچھی عادات، اچھے انسان کی، کامیاب انسان کی عادات بھی سیکھیں گے. تو آج ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوسری عادت سیکھی. وہ کیا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے اور اپنے اندر یہ اعتماد اور یقین رکھیں کہ رحمان اور رحیم ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا. تو اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان پہ غور کریں اور یہ یقین کریں کہ اس کا اثر بھی ہوگا. خوشی کے موقع پہ اللہ کو مت بھولیں اور آزمائش کے موقع پر ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. اور تیسری عادت کیا ہوئی کہ ہم نے اللہ کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہم ہی کیوں. اکثر ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے نا، کبھی مشکل آزمائش میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے، یہ نیگیٹو تھنکنگ میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، ہمیں ہی بیمار کرنا تھا. تو یہ مناسب طریقہ ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے. وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے. ہم ہی جلد باز ہیں، ہم ہی ناشکر ہیں. تو تمام اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے ہم نے؟ تیسری عادت ہم نے کیا سیکھی کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا ہے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے. تو پازیٹیو تھنکنگ کے کس کو فائدہ ہوگا؟ اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے. ہماری زندگی میں بہت سارے فائدے ہم ایکسپیرینس کریں گے. مثلا زندگی میں سکون آئے گا، خوشی آئے گی، کامیابی آئے گی، صحت آئے گی. دیکھیں آپ نیگیٹو سوچتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نا مت برا سوچو، تمہاری اپنی صحت خراب ہو رہی ہے. تو نیگیٹو سوچنے کے جو نقصانات ہیں تو پازیٹیو سوچنے کے کتنے پازیٹیو اثر ہوں گے نا. آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کا دل اطمینان سے بھرا ہوا ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، بہت سارے. اور یہ جو ویسٹ دے رہا ہے نا ہمیں پازیٹیو تھنکنگ کا ایک کانسیپٹ، تو یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں دیا. تو آپ تصور اور احساس کے ساتھ دعا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کا کیا مطلب ہے؟ الحمد کے دو مطلب ہے. ٹھیک ہے، الحمد کے دو مطلب ہے. الحمد کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہے تمام تعریفیں، تمام تعریفیں. لگ گیا نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، تعوذ میں پڑھا تھا الشیطان سے، تمام سب کے سب. تو تمام ہر طرح کی تعریف، ہر قسم کی تعریف، تمام تعریفیں. اور دوسری بات کیا آگے؟ شکر. ٹھیک ہے، پہلی کیا ہے؟ تمام تعریفیں، اور دوسرا کیا ہے؟ شکر. الحمد کا مطلب دو آتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمد میں دو مطلب آتے ہیں. للہ، اللہ کے لیے. لی الگ ہے، لی ہے پھر اللہ ہے، الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، یہاں جڑ کے آیا ہے. تو اگر اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں، تو اس کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ اس کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے پوچھا بھی کروں گی آگے چل کے کہ بتائیں اس میں کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کیا یہ ایک ہی لفظ ہے یا دو چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے. لی، لیے، اللہ، اللہ. رب، رب کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا وہ رب ہے، لیکن رب ہے کون؟ آج اس کی تعریف ہم دیکھیں گے، اس کی بارے میں پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے رب. رب ہوتا ہے رب پرورش کرنے والا، پالنے والا. کیسے پالنے والا؟ ذرے ذرے کو پالنے والا، کروڑوں خلیوں کو پالنے والا. دیکھیے ایک سیل، ہم کہتے ہیں نا سیل سے بنا ہے انسان، تو انسان کے اندر کئی سیل ہیں. تو ان تمام سیلز کو پالنے والا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا، پل پل پالنے والا، آکسیجن دینے والا، ہمیں اتنا کچھ عطا کرنے والا، وہ رب ہے. جیسے آپ نے وہ دعا بھی آتی ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہاں والدین کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یعنی پالنے والا. تو رب کے معنی یہ ہیں. تو رب کے معنی کیا ہے؟ جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ٹھیک ہے، پالتا ہے، ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے،
صحت عطا کرتا ہے، موت و زندگی دینے والا ہے، ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے، رب ہے. اگر مشکل میں پھنس جائیں تو اس میں سے نکالنے والا رب ہے. تمام کائنات کو ہمارے لیے بنانے والا رب ہے، اولاد دینے والا رب ہے، رزق دینے والا رب. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سب کو نہیں آ رہی؟ کیا سب کو آواز نہیں آ رہی؟ کائنڈلی بتائیے. یا ان کے ساتھ ان کے کوئی نیٹ میں ایشو ہے یا میرے نیٹ میں ایشو ہے؟ آواز میم نہیں، آواز آپ نہیں آ جب رہی. بات کرتی ہے تو کٹ کٹ کے آواز آتی ہے. ابھی بھی آواز نا کٹ کٹ کے؟ مفنگ ہو رہی ہے. اچھا، حالانکہ آج تو میں نے دوسرا اس کے لیے نا نیٹ لیا، پھر بھی ایسے ہو رہا ہے. ایک منٹ. ہوپ فلی اب ٹھیک ہو جائے گا. چلیں بتائیے گا اگر آواز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میں نے اس کے لیے نیا کنیکشن لیا ہے خاص طور پہ کہ آواز ٹھیک آئے آپ لوگوں کو. ایکیوٹیز اگر ہیں تو کائنڈلی وہ چیٹ باکس میں نا ان کو جواب دیں. میں نے ایکیوٹیز کو کہا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ آپ ایکیوٹی لگا لیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. جی چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، حمد کا پہلا معنی کیا ہوا؟ تعریف. تو تعریف کیا ہے؟ تعریف ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں جو دل سے نکلے. دل سے تعریف کیسے نکلے گی؟ اگر میں آپ کی تعریف کروں، آپ میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کی تعریف کروں کہ ہاں ہاں وہ تو بہت اچھا ہے، فلاں تو بہت اچھا ہے، بڑا اچھا کھانے بناتا ہے، تو آپ سارے کیا کہیں گے کہ میم تو ایسے ہی کہہ رہی ہیں، کون سا وہ جانتی ہیں، دیکھا ہے نہیں، ایسی تعریفیں کر رہی ہیں. تو اوپر اوپر سے تعریف ہے. ایک تعریف ہوگی کہ میں کسی سے ملی ہوں اور اس کے گئی ہوں اور واقعی اس کا کھانا ٹیسٹ کیا اور میں کہتی ہوں اس کے ہاتھ میں تو ایسی لذت ہے نا، یعنی میں اس سے ملوں گی، اس کے بارے میں جانوں گی، اس کا کھانا میں ٹیسٹ کروں گی تو ہی صحیح تعریف نکلے گی نا. تو اس کو کہیں گے ہاں یہ دل سے تعریف کی ہے. تو دل سے تعریف کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جاننا ضروری ہے نا اس بندے کے بارے میں. جب ہم اس کو جانیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے دل سے تعریف کریں گے؟ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی تعریف دل سے کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے ہی نہیں تو پھر ہم کیسے تعریف کریں گے؟ تو اس کے ساتھ ہم کیا عادت نمبر 4 سیکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف ہو. تو آپ اپنا احتساب بھی اس کے ساتھ ساتھ کریں کہ ہم دنیا میں گم ہو کے دنیا کی کتنی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں. ہم اس کورس میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج ہم نے ایک آیت سیکھ لی تو کتنوں نے کہا دل میں الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تعریف کا پتہ نہیں نا. ہمیں پتہ نہیں کہ یہ سب کچھ کرنے یہ ہم نے خود سے نہیں کیا، یہ تو اللہ کے فضل سے ہوا. تو ہر معاملے میں تعریف کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہنا ہے؟ بار بار اس کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے. اپنی عادت بنائیے. ہم کا دوسرا مطلب ہی ہے شکر. ٹھیک ہے، تعریف اور شکر ہم نے آج پڑھا ہے نا. الحمد کے دو معنی ہیں، تعریف اور شکر. اگر آپ خالی تعریف کریں اور شکر ادا نہیں کر رہے تو اٹس مین آپ کمپلیٹ الحمد کے جو کانسیپٹ ہے نا اس تک نہیں پہنچ سکے. یا خالی شکر ادا کریں اور تعریف نہیں کر رہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آدھا کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کریں. اتنا کچھ دیا، ہم تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، تو شکر کیسے ادا کریں گے اس کے احسانات کا، اس کے انعامات کا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پانچویں عادت ہم نے کیا سیکھی کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار اس کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الحمدللہ یہ کہنے کی عادت ڈالیں. رحمت کا کیا مطلب؟ کہ محبت کے ساتھ خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، مسلسل رحم کر رہے ہیں ہم پہ. آپ صرف یہ دیکھیں کہ موسموں کے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ زمین کو سورج کے اطراف میں 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو گھما رہے ہیں. لیکن مجال ہے کہ ہمیں ایک جھٹکا لگے، ہم ان بیلنس ہو جائیں کہ وہ زمین گھوم رہی ہے تو ہم گر جائیں. ایسا ہوا ہے؟ آپ کسی کو
کسی چیز پہ کھڑا کر کے ذرا سلائڈ کریں نا, گھمائیں اس لکڑی کے پیس پہ, کہیں کھڑے ہو جاؤ اور اس لکڑی کے پیس کو گھما دیں, تو کیا ہوگا, چکر آنے لگ جائیں گے. وہ میری گو راؤنڈ میں بیٹھتے ہیں نا, بچوں کو دے رہے ہوتے تو بچے چیخیں مارتے ہیں کہ بس بس ہمیں چکر آ رہے ہیں, چکر آ رہے ہیں. تو اللہ کے نظام کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ زمین کو روٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ موسم آئے جائیں, سردی گرمی بہار وغیرہ, لیکن ہمیں بالکل اس سے کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ ہم گر نہیں رہے, ٹیڑے میڑے نہیں ہو رہے, ان بیلنس نہیں ہو رہے, ورنہ کیا ہو, زمین تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, زلزلے آ جائیں ہر طرف. تو یہ ساؤنڈ کتنی, کلیئر نہیں آ رہی. ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. میم آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. یہ بھی کٹ رہی ہے. ہاں جی مس, بہت زیادہ آواز کٹ رہی ہے, کبھی ڈبلنگ آواز ریپیٹ ہو جاتی ہے, کبھی اچھا بہت. ہاں جی چلیں ایک ہاں منٹ, جی. تھوڑا سا مجھے دیں, میں ذرا اس کنیکشن کو ٹھیک کر لوں, تھوڑا سا آپ مجھے ٹائم دیں. اچھا, میں نے نا آج یہ نیا کنیکشن میں لے کے آئی ہوں, اسی لیے کہ میری کلاس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. چلے میں پھر یہ کمپلین کروں گی, یہ کنیکشن اس میں بھی پرابلم ہے, جو صرف یہ میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور گھر میں کوئی ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, اس لیے میں خاص ہی الگ سے لے کے آئی تھی. انشاءاللہ کل ہوپ فلی پھر یہ سب نہیں ہوگا. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. الرحمن الرحیم, بہت مہربان اور رحم کرنے والا. آج آپ نے پڑھ لیا کہ رحمان کس طرح شدت کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے, اور رحیم تسلسل کا عنصر پایا جاتا ہے اس میں. تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے دوسروں پہ رحم کرنا ہے اس حدیث کی روشنی میں اور اس آیت کی روشنی میں, یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھنا ہے ہر جگہ, ہر جگہ. یعنی جیسے اس کلاس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی, گھر میں بڑوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, آفس میں, بازار جائیں تو تب, کوئی بھی آپ کے ساتھ مل رہا ہے, کہیں بھی کوئی انٹریکشن آپ کا ہو رہا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, دوسروں پر رحم کرنا ہے. اور اس کو یاد رکھنا ہے, الرحمن الرحیم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو یہ ہو گئی ہماری عادت نمبر 6. ٹھیک ہے, کامیاب انسان کی عادت نمبر 6, الرحمن الرحیم. جی, ہمارا پارٹ 1 الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اگر کسی کو کوئی بات لاسٹ لیسن میں یا ابھی کے لیسن میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میم آپ لیکچر ریوائز کرتے ہیں. ہاں میم پلیز, میں نے بھی ابھی جوائن کیا ہے, ذرا بسم اللہ اور اس کا ذرا ریپیٹ کر دیں گے. آپ کو ویڈیو مل جائے گی, کیونکہ میں نے لیکچر ریپیٹ کیا نا تو وہ پھر 25 منٹس لگ جائیں گے. تو پھر ہم نے کیونکہ آگے بھی کور کرنا ہے اور گھنٹے کی کلاس ہے, باقی سب بھی بزی ہوتے ہیں. کوئی ایک چیز اگر آپ ٹھیک ہے, کو سمجھ ٹھیک ہے, نہیں آئی تو وہ میں آپ صحیح. کو دے دوں گی, ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی, وہ آپ دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا. لیکن کوئی ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے لاسٹ لیسن میں, تو پھر میں وہ ایک آدھی چیز. میم آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جی, I'm so sorry, لیکن یہ پتہ نہیں کیوں نیٹ کا ایشو آ رہا ہے, حالانکہ آج میں نیا کنیکشن لے کے آئی ہوں, اسی لیے یہ تو مجھے لگ رہا ہے لاسٹ کلاس سے بھی زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ہے. ہے میم. چلیں پھر ہم پارٹ بی کی طرف جاتے ہیں. جی, پارٹ بی گرامر. گرامر میں آج ہم سیکھیں گے
واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں، اور پیچھے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. یہ والا ٹیبل آپ سب نے، مجھے پوری امید ہے، پریکٹس کی ہوگی اور سائنس کے ساتھ کی ہوگی، اشاروں کے ساتھ کی ہوگی. تو ایک دفعہ میں کرتی ہوں، پھر آپ میں سے کسی ایک آدھا اسٹوڈنٹ کو ہم لیتے ہیں، وہ بھی کر کے دکھائیں. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. اچھا، یہ میں نا اینڈ پہ جب ریویژن کلاس ہوگی اس میں بھی میں آپ لوگوں کے سائنس بھی دیکھوں گی، تاکہ 1 to 1 کر کے، تاکہ سائنس غلط نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں کو ایک دفعہ میں پھر سے بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں تو صرف اسکرین کے لیے کر رہی ہوں نا، تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے. آپ نے اپنے یہاں پر بالکل چیسٹ لیول پہ لا کر ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ بالکل ہاریزونٹل ہو آپ کے یہ والا ہاتھ، اس طرح سے یہاں پر، اور پھر اسی طرح. تو میں کیونکہ کیمرے کو مجھے دیکھنا ہوتا ہے، تو میں تھوڑا سا اپنا ہاتھ اوپر رکھ لیتی ہوں، لیکن آپ لوگوں نے اپنا نا چیسٹ لیول پہ رکھنا. ٹھیک ہے؟ چلیں جی. سائمہ زاہد نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے. جی سائمہ، آپ بتائیے سسٹر، کریے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی سسٹر. سسٹر سائمہ، سسٹر سائمہ اپنا مائک آن کیجئے. سسٹر سائمہ، چلیں سسٹر مریم آپ کر دیجئے، ان کا شاید مائک آن نہیں ہوتا. آپ کر دیجئے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. ویری گڈ. جی سسٹر سائمہ، آپ کا مائک اب آن ہوا ہے، آپ کر دیجئے. میں کروں؟ سسٹر سائمہ نے ہینڈ ریز کیا تھا نا، اب ان کا مائک بھی آن ہے. سسٹر سائمہ آپ کر دیجئے. آپ کا مائک آن ہے، آواز لیکن ہمیں نہیں آ رہی. چلیں سسٹر مقدس آپ کر دیجئے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سب نے کیا. جزاک اللہ خیر. جی 2 اسٹوڈنٹس آ جائیں. سسٹر اقصیٰ آپ آ جائیں، اور سسٹر مصباح آپ آ جائیں. سسٹر اقصیٰ آپ کوشچن کریں، اور سسٹر مصباح آپ آنسر کریں، اور سائن بھی ساتھ ساتھ کرنے ہیں. آپ سب نے جو سن رہے ہیں وہ بھی. ہوا، وہ، من سسٹر ہوا، اقصیٰ، یہ والی نئی سلائیڈ ہے آپ کے لیے. آپ کو بتا رہی ہے نا؟ من ہوا، جی جی کریں. من ہوا، سسٹر مصباح آپ آنسر کریں گی. ہوا مسلم، ٹھیک ہے. ہم من مسلم، ہوا، ہوا مسلم، من ہم، ہم مسلمون، من انتا، انا مسلم، من انتم. نحنو مسلمون. مسلم. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. جی آپ سب اپنے ہے نیچے کر لیں. آج ہم دیکھیں گے الفاظ. الفاظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. ایزی ہے، ہم سب بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. ٹھیک ہے؟ الفاظ کی یا کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. آج ہم صرف اسم کو دیکھیں گے. اسم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام، جگہ کا نام، یا آپ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کٹ کٹ کے. ڈسٹورشن ہو رہی ہے. سوری، آج تھوڑا سا آپ برداشت کریں، لیکن میں پھر یہ جا کے نا کمپلین کراؤں گی کہ کنیکشن کیوں اس طرح سے ہے، حالانکہ یہ میں نے خاص طور پہ نیا کنیکشن دیا تھا. اچھا، اسم کیا ہے؟ اسم کسی بھی کتاب کا نام، جگہ کا نام، چیز کا نام، جیسے آپ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ایک اضافی بات ہے نا، وہ یہ ہے عربی میں کہ اس میں صفت بھی آ جاتی ہے.
صفت بھی اسم کا حصہ ہی ہے. اردو میں تو ہم الگ سے پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر ہم اسم کہہ رہے ہیں تو وہ کسی بھی چیز کا نام، جگہ کا نام یا اس کی صفت، وہ اسم کے اندر شامل ہے. اسم کی پہچان، آپ کو پہچان کیسے ہو کہ ایک اسم ہے؟ ظاہر ہے ہم تو عربی پڑھتے ہیں نا، اردو میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زبان کی وجہ سے. عربی میں کیسے پتہ ہو؟ تو یہ بہت ایزی، میں بہت آواز نہیں آ آسان رہی. ہے، بہت آسان ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے اگر کسی کے ساتھ ال لگا ہے یا اس کے آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر ہے، تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے، یا واو نون یا نون الف تا. اگر آپ کو یہ پہچان نظر آتی ہے نا کسی بھی لفظ کے ساتھ، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کہہ دینا یہ اسم ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کتاب ہے، کتاب لکھا ہوا ہے نا، تو اگر یہ آپ دیکھیں الکتاب، الکتاب لکھا ہوا ہے، تو آپ نے ال دیکھا تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کیا ہے؟ اسم. ٹھیک ہے؟ یا یہ جیسے لکھا ہوا ہے کتاب، کتاب بن ہوگا، دو پیش ہوگا، کتاب بن ہوگا، یا کتاب بن ہوگا، دو زبر، دو زبر ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے فوراً کہہ دینا ہے، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو آپ نے فوراً کہہ دینا ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی پہچان ہے. یا پھر آخر میں واو نون یا نون لگا ہوگا تو بھی، تو یہ اسم کی پہچان ہو جائے گی. اور جیسے اردو میں ہوتا ہے اسم نکرہ، اسم معرفہ، یعنی خاص اسم اور عام اسم، تو اسی طرح عربک میں بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اگر آپ دیکھیں گے کہ کتاب لکھا ہوا ہے یا کوئی بھی لفظ لکھا ہوا ہے، مسلم لکھا ہوا ہے، تو اس کے آخر میں اگر دو زبر، دو پیش یا دو زیر ہے تو وہ عام اسم ہوگا. ٹھیک ہے؟ جیسے اس کا مطلب ہے کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب، a book. لیکن اگر اس کو خاص کرنا ہے، اسپیشل کرنا ہے، تو ہم جیسے انگلش میں دا لگا دیتے ہیں نا، دا بک، تو عربی میں کیا کرتے ہیں؟ ال لگا دیتے ہیں، الف لام، تو وہ خاص بن جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ بن جائے گا خاص. الکتابو، کتابن عام، اور خاص کیا ہوگا؟ الکتابو، وہ ہو جائے گا خاص اسم. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ال اور یہ دو زبر، دو پیش، دو زیر، یہ اکٹھے کبھی بھی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے؟ ال یا ال آئے گا، یا پھر دو زبر، دو زیر یا دو پیش آئیں گے. یہ کبھی بھی اکٹھے ایک لفظ میں نہیں آ سکتے. آپ بتائیں کیا کوئی ایک لفظ ایک ہی ٹائم پہ خاص اور عام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بھی ایک ٹائم پہ خاص اور عام ہو؟ نہیں ہو سکتی. تو یا ال آئے گا یعنی خاص بنے گا، یا عام ہوگا یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو تنوین بھی کہتے ہیں نا، یا تنوین آ جائے گی. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ابھی ایسے تو نہیں ہو سکتا دا بک، یہ تو نہیں ہوتا نا. کبھی ہم نے لکھا ہے، کبھی آپ نے پڑھا ہے اس طرح سے دا بک؟ ایسے نہیں ہوتا. یا دا بک ہوگا یا آ بک ہوگا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح عربی میں بھی ہے کہ یا تو صرف کتاب بن ہوگا یا الکتاب بو. ٹھیک ہے؟ اگر ال لگے گا تو ایک پیش لگے گا، ایک زبر لگے گی، ایک زیر لگے گی. یہ آپ نے رول یاد رکھنے ہیں. اچھا، اب ہم چلتے ہیں یہاں. چلے میں پہلے یہ ریز کر دوں اوپر سے. اب اس کو ہم خاص اور عام بنانے کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں مل کر. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوگا پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں. مسلمن، مسلمان. ٹھیک ہے؟ تو یہ عام مسلمان ہے. اگر ہم نے لگا دیا ال لگا تو وہاں سے ایک پیش ہٹ گیا، اڑا دیا ایک پیش کو، تو کیا بن گیا؟ المسلمو. مسلمن عام مسلمان، المسلمو کوئی خاص مسلمان. مومنن دو پیش لگا ہے آخر میں، تو کیا ہوگا؟ عام مومن. المومنو ایک پیش ہٹ گیا، ال لگا ہے نا اس لیے ایک پیش ہٹ گیا،
تو کیا ہو گیا؟ کوئی خاص مومن. صالحن، صالحن کوئی بھی نیک. اور اگر ہم نے اس کو خاص کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ال لگا دیں گے اور ایک پیش ہٹا دیں گے. الصالحو، ٹھیک ہے. کافرن کوئی بھی عام کافر، دو پیش آخر میں لگا ہوا ہے، اسم ہے، ہمیں پتہ ہے، دو پیش دیکھا، اسم ہے. الکافرو، ال بھی لگا تو اسم ہے، ہمیں پتہ ہے اسم کی پہچان ہے، لیکن آخر میں کیا ہو جائے گا؟ دو پیش ہٹ کے ایک پیش رہ جائے گا، تو وہ کوئی خاص کافر. مشرکن عام مشرک، اور خاص بنانا ہے تو المشرکو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارا طریقہ ہے خاص سے عام بنانے کا، سوری عام سے خاص بنانے کا. جی کون کرے گا یہ؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی سسٹر آسیہ آپ کریے. مسلم المسلم، مؤمن المؤمن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. جی سسٹر اقصیٰ آپ کریے. مسلم المسلم، مؤمن المؤمن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. ویری گڈ. جی سسٹر مریم آپ کریے. مسلم المسلم، مؤمن المؤمن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مصباح آپ کریے. اچھا کھولو کھولو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کریے. مسلم المسلم، مؤمن المؤمن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مقدس آپ کریے. مسلم المسلم، مؤمن المؤمن، صالح صالح، کافر کافر، صالح کافر کافر، مشرک المشرک. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مسز عبد الواحد آپ کریے. مسلم المسلم، مؤمن المؤمن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر ثانیہ آپ کریے. مسلم المسلم، مؤمن المؤمن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ سب نے بہت اچھا کیا. آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے دو پیش، دو زبر، دو زیر جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے اسم کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے یہ عام اسم کی نشانی ہے، اگر اس کو خاص بنانا ہے تو ال لگائیں گے اور ایک حرکت جو ہے وہ ہٹا دیں گے. ڈبل حرکت ہے نا ان پہ، تو ایک رہے گی ایک چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سادگی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، یہ لفظ آپ جب بھی دیکھیں گے نا تو یہ ان پہ لگی ہوئی ہے، تنوین لگی ہوئی ہے. مسلمن ہے، یہ نہیں بھی لکھا تو ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. اب آپ عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ ہے لکھا ہے نہیں لکھا، یہ مسلمن ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آسانی کے لیے مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، مومن بھی کہہ سکتے ہیں، صالح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کہنے سے یا نہ لکھنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ ہے نہیں ہے. تو اس کو دیکھے بغیر بھی، مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہچان ہے، نہیں بھی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ورڈز پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے یہ اسم ہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور مزے کی چیز سیکھیں گے، جمع بنانے کا طریقہ. وہ کیا ہے؟ بہت سمپل ہے، بہت مزے کا ہے، آسان ہے، آپ فوراً سیکھ جائیں گے. وہ کیا ہے کہ جب ہم جمع بناتے ہیں، جیسے مسلم ورڈ ہے، اس کی ہم جب جمع بنائیں گے آخر میں ہے دو پیش. ٹھیک ہے، دو پیش ہے، تو دو پیش جب ہوگا وہ پہچان ہے
آپ کی کہ آپ نے آگے جمع بنانے کے لیے واو نون کا اضافہ کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے، واو نون کو ایڈ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسلم سے مسلمون، مسلم واحد، مسلمون جمع، مسلم ایک مسلمان، مسلمون زیادہ مسلمان، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر 2 زبر اور 2 زیر لگے ہوں گے تو ہم ایڈ کریں گے یا نون، یا نون، ٹھیک ہے؟ یا نون کا اضافہ تب ہوگا جب آخر میں 2 زبر یا 2 زیر ہوگا، پیش کا الگ ہے، 2 زبر 2 زیر کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ پیش کے لیے 2 پیش ہے تو واو نون کا اضافہ، 2 زبر اور 2 زیر ہے تو یا نون کا اضافہ، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو ہم پریکٹس کریں گے تو پھر اس طرح ہم سیکھیں گے زیادہ۔ پہلے میں کرتی ہوں پھر آپ لوگ کریے گا۔ مسلمن مسلمون، مسلمن مسلمن مسلمین، مؤمن مؤمنون، مؤمنا مؤمن مؤمنین، صالح صالحون، صالحا صالحن صالحین، کافر کافرون، کافرن کافرن کافرین، مشرک مشرکون، مشرکن مشرکن مشرکین، ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، اگر ال لگا دیتے ہیں شروع میں، مسلمون کے شروع میں ال لگا دیا تو بن گیا المسلمو، اور اسی کی جمع جب ہم بنائیں گے تو ال تو وہی رہے گا، ال نہیں بدلے گا، ال وہیں پہ رہے گا، ایڈ آن کر دیں گے واو نون تو کیا بن جائے گا؟ المسلمون۔ اور اگر مسلمن ہے اس کو ہم نے خاص کرنا ہے تو ال کا اضافہ کیا، ال لگا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک زبر ہٹ گیا، ٹھیک ہے؟ ایک پیش ہٹ گیا، ایک زیر ہٹ گیا تو کیا بن گیا؟ المسلمہ۔ تو المسلمہ ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ زبر ہے نا، لیکن اضافہ کیا ہوگا؟ یا نون کا ہوگا۔ یہ نہیں کرنا کہ وہاں پہ 2 زبر تھا تب ہی یا نون کا اضافہ ہوگا، 2 پیش ہوگا تو ہی واو نون کا اضافہ ہوگا، نہیں، ال لگا ہوا ہے نا تو اس لیے آپ کو پتا ہے یہاں آ ہی نہیں سکتے، ڈبل حرکت نہیں آ سکتی، سنگل ہوگی ال کی وجہ سے، لیکن اضافہ وہی ہوگا واو نون۔ اگر 2 پیش ہوا تو بھی واو نون، سنگل پیش ہوا تو بھی واو نون، ڈبل زبر ہے سنگل زبر ہے یا نون، ڈبل زیر ہے سنگل زیر ہے یا نون، ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی کو ہم جب ایڈ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا فرسٹ ڈے، تو اسی کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں ہوا مسلم، ہوا ایک ہے نا، ایک انگلی ہے تو ہوا مسلم، مسلمون بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہم زیادہ ہیں تو ظاہر ہے ہم مسلم تو نہیں آ سکتا نا، ہم مسلمون، واو نون کا اضافہ کر دیا، ہم مسلمون، انتا ایک ہے تو مسلم، انا ایک ہے تو مسلم، انتم زیادہ ہے نا، انتم تو مسلم تو نہیں آئے گا، انتم کے ساتھ مسلمون، نحنو زیادہ ہیں، نحنو مسلمون، مسلم کا لفظ نہیں آ سکتا، زیادہ ہے نا تو جمع کا ہی صیغہ ہوگا مسلمون، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ یہاں پہ کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یا میں ریپیٹ کر دوں تو بھی بتا دیں۔ اوکے، سب کو سمجھ آ گئی؟ چلیں پھر یہ والا ٹیبل کون کرے گا؟ میم جی یہ ہم اسم کی جمع سیکھ رہے ہیں، جی واحد جمع سیکھ رہے ہیں نا؟ جی جی میم صحیح۔ گرامر کے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ یہی تو میں پوچھوں کیا چیز سمجھ نہیں آئی؟ جی آپ پہلے کون بات کر رہا تھا؟ کائنڈلی ہینڈ ریز کر کے بات کیا کریں، یا جو بات کرے اس کو انٹرپٹ نہ کیا کریں، پہلے ایک بات اپنی کمپلیٹ کر لیں پھر دوسری بولا کریں۔ جی سسٹر آسیہ آپ بتائیے۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جی بس یہی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ اسم کی واحد جمع سیکھ رہے ہیں، مسلم سے مسلمون، یا مؤنث تو نہیں ہے نا اس میں؟ نہیں ابھی ہم مؤنث پہ نہیں آئے، یہ صرف مذکر ہے، مذکر میں ہی ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم مؤنث کا سیکھیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ نہیں ہے نا، یہ صرف مذکر جی کی ہے، مذکر کی جمع ہم سیکھ رہے ہیں نا۔ جی جی یہ مذکر کی ہے، مؤنث جب آئے گا وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم مؤنث سیکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ ہینڈ کیا ہے؟ مذکر ہے، ابھی ہم صرف رائٹ ہینڈ کا کر رہے ہیں، جب مؤنث آئے گا وہ آپ کو باقاعدہ بتایا جائے گا، ٹھیک ہے؟
اور کسی کا کوئی کوشچن؟ چلے یہ والی سلائڈ کوئی کر دے. جی سسٹر آسیہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے, آپ کر دیں. مسلمون مسلمون مسلمن مسلمین مسلمن مسلمین. ویری گڈ. جی سسٹر ثانیہ آپ کر دیں. یہ والی سلائڈ. جی جی. مسلم مسلمون مسلمن مسلمین مسلمن مسلمین. ویری گڈ. جی اور کوئی جن کو نہیں سمجھ آئی وہ سلائڈ پہ ریوائز کریں نا, ان کو پھر زیادہ یاد رہے گا. جی سسٹر مریم آپ کر دیجئے. آپ یہ اگلی سلائڈ کریں, یہ والی سلائڈ کر دیں. مسلمون مسلمون مسلمن مسلمین مسلمین مؤمنون مؤمنون مؤمنان مؤمنین مؤمنین صالحون صالحون صالحن صالحین صالحین کافرون کافرون کافرن کافرین کافرین مشرکون مشرکون مشرکن مشرکین مشرکین. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مقدس آپ بھی یہ والی کر دیں. مسلمون مسلمون مسلمن مسلمین 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 مؤمنن مؤمنین مؤمنین صالحن صالحین صالحین کافرن کافرین کافرین مشرکن مشرکین مشرکین. جی آپ نے ڈبل پیش والے نہیں کیے جس میں واو نون کا اضافہ ہوتا ہے. سسٹر مقدس وہ بھی کر دیں, جو شروع کی جی سلائڈ میم. وہ بھی کر دیں. مسلمون مسلمون مؤمنون مؤمنون صالحون 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 کافرون کافرون مشرکون مشرکون. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر سائمہ آپ بھی کر دیجئے. مسلمون مسلمون مسلمن مسلمین مسلمین مؤمنون مؤمنون مؤمنان مؤمنین مؤمنین صالحون صالحون صالحن صالحین صالحین کافرون کافرون کافرن کافرین کافرین مشرکون مشرکون مشرکن مشرکین مشرکین. جزاک اللہ خیر. جی یہ والا بھی کر دے سلائڈ. کون کرے گا ال کے ساتھ؟ جی سسٹر سائمہ آپ کریے. جی سسٹر سائمہ. المسلم المسلمون المسلمہ المسلمین المسلمی المسلمین. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر ثانیہ آپ بھی کر دیجئے. المسلم المسلمون المسلمہ المسلمین المسلمی المسلمین. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر اقصیٰ آپ کر دیجئے. المسلم المسلمون المسلمہ المسلمین المسلمی المسلمین. جزاک اللہ. جی سسٹر اقصیٰ آپ کر دیجئے. اوکے سسٹر مقدس آپ کر دیجئے. المسلمون المسلمون المسلمہ المسلمین المسلمی المسلمین. اوکے جزاک اللہ. اب سسٹر مقدس آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی میم. اوکے جزاک اللہ خیر. جی اب یہ والا کون کرے گا؟ سسٹر مقدس آپ کر دیں. آپ کا ہاتھ ابھی کھڑا ہوا ہوا مسلمی وہ ایک اشارے بھی مسلمان کرنے ہے. آپ نے, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ اشارے بھی کریں. میم اشارے نہیں آتے. نہیں آپ کریں نا, یہ دیکھیں میرے نظر آ رہے ہیں نا. اشاروں کے بغیر یہ والا کورس آدھا ہے. پھر یہ اس کا مین پارٹ یہ ہے, ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں نا اشاروں کے ساتھ. تو آپ دیکھنا آپ کے پریکٹس سے ہوگا. کریں آپ. ہوا مسلمی ہوا ہوا مسلم وہ مسلم ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلمی میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون
सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। वेरी गुड जज़ाकल्लाह। आपका पता है मैंने एंड पे ना साइंस का टेस्ट भी लेना है, वो मैं आपकी वीडियो ऑन करवा के आप लोगों से साइन भी करवाऊंगी, इसलिए साइन की प्रैक्टिस जरूर करें। जी सिस्टर अक्सा आप करिए और हैंड लोअर करते जाएं, जो जो कर रहा है वो हैंड लो करता जाए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। वेरी गुड जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर मिसबा आप करिए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर मरियम आप करिए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम, आप सब मुसलमान हैं। नहनु, हम मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं करूं? जी जी एक मिनट में स्लाइड वापस ले आऊं। आप कौन, अपना नाम बताइए। नौशाबा। जी सिस्टर नौशाबा आप करिए। हुआ मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। वो एक मुसलमान है, हुआ वो है ना, हुआ का मतलब वो है। जी सॉरी। हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नाहनो मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इशारे आपने किए। जी जी, वो मेरा माइक को हैंड रेज वाला नहीं सही काम कोई कर बात रहा नहीं, ना, मैं भी कोई इसलिए। आपकी बात नहीं, तरफ आप ऐसे बता आपकी दीजिए कि इशारे देख के करती रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, हम इसी तरह सीखेंगे। हमने सीखने के लिए तो इकट्ठे हुए हैं, देख देख के करें, प्रैक्टिस करें, फिर हो जाएगा। अच्छा चलें, आज अब हम मजे का एक और काम करते हैं, जो सबसे मजे का पार्ट है, अरबी बोलचाल। तो नए अल्फाज जो हैं आज हम क्या सीख रहे हैं, हल। हल क्या, क्वेश्चन के लिए जो हम कहते हैं ना, हल क्या, व्हाट, और उसका आंसर क्या होता है, यस, नाम, हाँ। ठीक है, ये आपने नए अल्फाज को याद रखना है। तो हम इसी के साथ, यही टेबल जो अभी हमने किया, इसके साथ हम ये लगा देंगे, हल क्वेश्चन फॉर्म में, और जो आंसर करेगा वो नाम में। जैसे हल हुआ मुस्लिम, क्या वो एक मुसलमान है। नाम हुआ मुस्लिम, जी हाँ वो एक मुसलमान है। हल हम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान हैं। नाम हम मुस्लिमून, जी हाँ वो सब मुसलमान हैं। हल अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं। नाम अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं। नाम नहनु मुस्लिमून, जी हाँ हम सब मुसलमान हैं। जी 2 स्टूडेंट आ जाएं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। जी सिस्टर आसिया आप क्वेश्चन करेंगी और सिस्टर मरियम आप आंसर करेंगी। हल हुआ मुस्लिम, नाम हुआ मुस्लिमून। हल हम मुस्लिमून, नाम हम मुस्लिमून। हल अंता मुस्लिम, नाम अना मुस्लिमून। हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून। वेरी गुड। जी सिस्टर सानिया आप क्वेश्चन करें और सिस्टर मुकद्दस आप आंसर करेंगी साइंस के साथ। और जो बाकी स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, वो भी साइन साथ साथ करें और इतना ऊंचा बोलें कि उनके अपने कानों में आवाज आए। जी हल हुआ मुस्लिमन, क्या वो मुसलमान है। नामा हुआ मुस्लिमून। जी हाँ वो मुसलमान है। हल हुआ हल हुआ मुस्लिमून, क्या हम सब मुसलमान हैं। क्या वो सब, क्या न, हम वो सब। नामा हम क्या वो मुस्लिमून। सब मुसलमान। जी हल अंता मुस्लिमन, क्या आप मुसलमान हैं। नामा अना मुस्लिमून। हल अंतुम मुस्लिमन, क्या तुम सब मुसलमान हो।
नामा नहनु मुस्लिमून। वेरी गुड जी, ये नाम है, ठीक है, नाम, नामा नहीं है, जबर नहीं है, इसके ऊपर सुकून है, तो इसको पढ़ेंगे नाम। जी, और कोई करना चाहेगा? सिस्टर सानिया का हैंड रेज है, तो इनके साथ कोई आ जाए। जी सिस्टर महानूर जावेद, सिस्टर सानिया आप क्वेश्चन करेंगी और सिस्टर महानूर आप आंसर करेंगी। जी। हल हुआ मुस्लिमुन, क्या वो मुसलमान है? जी सिस्टर महानूर, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन कीजिए। नाम हुआ मुस्लिम, जी हाँ वो मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान हैं? नाम हुम मुस्लिमून, जी हाँ वो मुसलमान है। हल अंता मुस्लिमुन, क्या आप मुसलमान हैं? नाम अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं? नाम नहनु मुस्लिमून, जी हाँ हम सब मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई करना चाहेगा? सब पार्टिसिपेट किया करें, जो जितना पार्टिसिपेट करेगा ना वो उतना सीखता है, तो कोशिश करें सब पार्टिसिपेट करें। आज के नुक्ता तालीम देख लेते हैं कि दिमाग को इस्तेमाल में लाएं या इसको खो दें। कुछ चीजें होती है ना जो इस्तेमाल करने से, ज्यादा यूज करने से खराब होती हैं या घिस जाती हैं, साबुन जैसे ज्यादा इस्तेमाल करो कम होता जाता है, लेकिन दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसी चीज बनाई है जिसको हम जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतनी उसकी कारकर्दगी में इजाफा होता है। तो इसके लिए आपने क्या याद रखना है? यूज इट और लूज इट, या तो यूज करें या फिर इसको छोड़ दें। आपने सुना हुआ है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, बड़ी इस तरह की चीजें मशहूर भी हैं और ये बिल्कुल सच है। आप देखें, हम बमुश्किल अपना जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना दिमाग, वो 5% करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 25% इस्तेमाल करता है एक अच्छा इंटेलिजेंट बंदा भी। तो आप देखें कितना पोटेंशियल है इसमें, कितना भी खाली है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। तो आपने ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता, या मैं इतना उम्र का हो गया हूँ, इतनी उम्र की हो गई हूँ तो ये मैं नहीं कर सकती, तो ये नहीं कहना। क्योंकि 60 बरस के भी हो जाए ना तो दिमाग के सिर्फ 3% खुलिए जो होते हैं वो मरते हैं, बाकी देखे 97% बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। तो ये शैतान एक आपके दिमाग में सोच डालता है कि नहीं नहीं अब तो हम नहीं कर सकते, इस उम्र में कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, नहीं ये बात नहीं करनी आपने। शैतान को बीच में नहीं आने देना, ठीक है? शैतान भटकाने के लिए ये वाली सोचें हमारे अंदर रखता है। तो याद रखें कि 97%, अगर आप 60 साल के भी हो गए ना तो 97% दिमाग अभी आपका बिल्कुल ठीक हालत में है। तो वर्जिश जैसे बहुत जरूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, जो वो कहते हैं ना उम्र बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? वर्जिश करनी चाहिए। तो इसी तरह दिमाग और के पट्टों की भी वर्जिश बहुत जरूरी है। तो ज्यादा जरूरी किसके लिए? ज्यादा उम्र के लोगों के लिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कहते हैं ना अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाएं, एक जगह बैठे ना रहें वरना जिस्म और ज्यादा कमजोर होगा, खराब हो जाता है। जितना आप उसको मूवमेंट में रखेंगे तो उतने ही आप एक्टिव रहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह दिमाग के बारे में भी है, वरना खुलिए मरने लगते हैं। तो क्यों ना हम इसको फिर कुरान सीखने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि अल्लाह की खास रहमत भी हमारे साथ हो। तो ये बिल्कुल नहीं कहना कि हम ये नहीं कर सकते, अपना दिमाग का जबरदस्त इस्तेमाल करना, कुरान सीखने के लिए करना है। तो और ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि ये नहीं हो सकता। अगर कोई आपको कहे कि आपको है क्या, कबूल करेंगे आप? नहीं ना, कभी भी अच्छा किसी को नहीं लगेगा। तो इसलिए ये बात आपने शैतान की भी नहीं सुननी कि वो कहे कि नहीं आप नहीं कर सकते, अब आपका दिमाग नहीं काम करेगा इस उम्र में जाके, या पढ़ाई छोड़े तो बड़ा अरसा हो गया आप नहीं पढ़ सकते। नहीं, ये सारी बातें जो है ना शैतान की हैं, फौरन आउज़ बिल्लाह पढ़ लिया करें। तो इंशाल्लाह ये सब हम कर सकेंगे। और अल्लाह की खास रहमत होती है उन लोगों के लिए जो कुरान पढ़ रहे होते हैं, कुरान सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि कुरान को हमने आसान कर दिया, तो है कोई जो इस पे गौर व फिक्र करे? तो ये कैसे हो सकता है? हम कैसे कह सकते हैं कुरान मुश्किल है? अल्लाह के अल्फाज के खिलाफ जा रहे हैं ये तो बात करके हम। तो आपने ये बात बिल्कुल भी नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सबक नंबर 2 भी इख्तिताम को पहुंचा। और आज जो है हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज
ہمارا ٹارگٹ کیا تھا؟ 232 الفاظ تھے نا. تو اس میں سے آج ہم نے صرف دیکھیں 2 لیسن کے اندر ہم نے 27 ورڈ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 8000 سے زائد بار آئے ہیں. الحمدللہ. ہوم ورک کرنا آپ نے نہیں بھولنا. ہوم ورک کیا ہے؟ 2 تلاوت 2 منٹ، صرف 2 منٹ آپ نے 2 ہوم ورک 5 منٹ آپ نے اپنے مصحف سے دیکھ کے پڑھنے ہیں، 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھنے ہیں. اپنی بک کو دیکھیں، جو ووکیبلری کارڈ آپ کو دیا گیا وہ دیکھیں، ویڈیو دوبارہ دیکھیں، سلائیڈز آپ کو بھیجی جاتی ہیں وہ دیکھیں. اگر آپ کے کوئی ساتھی جو آپ کے ساتھ مل کے کورس کر رہے ہیں ان سے باتیں کریں، سکھائیں، جو پڑھے وہ آگے سکھائیں. سب سے بیسٹ چیز یہ ہے جو آپ نے پکا کرنا ہے نا اپنا کوئی بھی کام جو آپ کو نہیں آ رہا تو اس کو آپ آگے ٹیچ کرنا شروع کر دیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو پکا ہو جائے گا. نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، ان پہ غور کریں، جو لفظ سیکھیں دیکھیں وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، تو آ رہے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہے. قرآن اٹھائیں اس میں سے ڈھونڈیں جو آج لفظ ہم نے پڑھے ہیں ان کو ڈھونڈیں، دیکھیں کیا مطلب ہے ان کا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد. اور اسی طرح جب آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں یا گھر کے افراد جب ایک ساتھ بیٹھے ہیں ان کو یہ بات سکھا دیں. تمہیں پتہ ہے آج میں نے سیکھا اسم کی پہچان کیا ہے کہ اگر کہیں پہ بھی آ جائے اسم تو ہم قرآن میں ڈھونڈ سکتے ہیں. کیا پہچان ہے اس کی؟ کہ ال لگا ہوتا ہے، 2 زبر اوپر ہوگا، 2 زیر ہوگی، 2 پیش ہوگی، یا واو نون لگا ہوگا، یا نون لگا ہوگا، الف تا لگا ہوگا. تو یہ سب ہمارے اسم کی پہچان. تو آپ بچوں سے کہیں کہ ڈھونڈو اس میں اسم، ایک پیج پہ مجھے کوئی 2 اسم ڈھونڈ کے دکھائے. تو بہت یہ اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی اور اس طرح سیکھنے سکھانے کا عمل بھی جاری رہے گا. اور اس انتخاب کو آپ نے بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود منتخب کیا ہے اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے. تو اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اس کو پیچھے نہیں رکھنا. اور استقامت کی دعا مانگتے رہیں، علم کی دعا مانگتے رہیں. مختلف بہت پیاری پیاری ہمارے انبیاء کی دعائیں، ان کو سیکھیں، ان کو اپنائیں، ان کو اپنی روٹین میں لائیں. آپ یقین کریں یہ اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ اس کے میریکلز دیکھیں گے اپنی زندگی میں جب آپ ایک دعا کو روٹین میں اپنائیں گے. تو رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بہت ساری اور دعائیں وہ یاد کریں اور ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھانا ہے، ٹیچر بننا ہے. تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.